عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اصل میں وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے، سال کے ساتھ ہماری جو زندگی ہمیں الاٹ کی گئی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسیپشن کے لیے، اور ایکسیپشن جو ہے یہ ہمیشہ تھوڑی چیز کے لیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، 2 لوگ نہیں کھا رہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں سوائے ان 2 کے. سوائے کے ساتھ وہ استعمال ہوگا. تو اسی طرح تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. یعنی وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ تھا اللہ کا مفہوم، یعنی سوائے کے معنی میں، ایکسیپشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الذین آمنو، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے. اب عام زندگی میں جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا. لیکن اللہ کے نزدیک ایمان اور اسلام 2 علیحدہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کل لم تؤمنو، انہیں بتا دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم لوگ اس طرح کہو کہ ہم اسلام لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان ایک علیحدہ چیز ہے اور اسلام علیحدہ چیز ہے. اسلام جو ہے یہ ایک بیسک چیز ہے، یعنی آپ نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، یہ اسلام ہے. اور ایمان جو ہے آپ کے دل میں وہ چیز راسخ ہو جائے، آپ کا دل اس چیز کی تصدیق کر دے کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ایمان ہے. اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. بڑی ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ باہر سے آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور اس کے بال جو ہیں بڑے نیٹ اور بلیک تھے. یعنی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دور سے سفر کر کے آیا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ لوکل بھی نہیں تھا، مقامی بھی نہیں تھا. خیر وہ بندہ آتا ہے، انٹر ہوتا ہے، اور وہ سیدھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے. پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، تو یہ ایمان ہے. تو یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. یعنی ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا یقین ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، ہر چیز، ہر کام آپ اللہ کے حوالے سے کریں. اب آگے چلتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو عملو کا لفظ ہے یہ عمل سے نکلا ہے، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. عربی میں کام کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، فعل اور عمل. فعل ایسا کام ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، پلان نہیں کرنا پڑتا. مثال کے طور پر ہماری آنکھوں کا جھپکنا یا ہمارا سانس لینا. یعنی سانس لیتے ہوئے ہم سوچتے نہیں کہ اچھا اب میں دوسرا سانس لے لوں، یا اچھا میں اب آنکھیں جھپک لوں. یہ خود بخود ہوتی جاتی ہیں، یہ فعل ہے. اور عمل ایسا کام ہوتا ہے جو آپ سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہیں جانا ہے یا آپ نے کہیں جا کے کوئی لیکچر دینا ہے، تو اس کے لیے آپ پوری تیاری کریں گے، پورا اس کو پلان کریں گے، یہ عمل ہوتا ہے. نیکسٹ ہے الصالحات. اس کا روٹ مادہ ہے صاد، لام اور ہا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک، ٹھیک. اور اسی سے لفظ اصلاح نکلا ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. یعنی جو غلط کام وہ پہلے کرتا تھا ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی اصلاح ہے. اس کے علاوہ یہی سے لفظ سے بنتا ہے صلاحیت، یعنی انسان کے اندر صلاحیت ہے اچھے کام کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین نمونہ کے طور پر پیدا کیا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا. تو اتنا افضل اس کو رتبہ دیا باقی عام مخلوقات سے، باقی عام جانوروں سے، کہ اس کے مطابق اگر یہ عمل کرے تو اس کے بیسٹ عمل ہوں گے، اور اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرنے چاہیے. یعنی ایمان اور عمل صالح جو ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر ایمان سچا ہوگا تو ڈیفینیٹلی انسان نیک کام کرے گا، اور جب وہ نیک کام کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان صرف منہ زبانی ایمان لاتا ہے اور نیک کام نہیں کرتا، یعنی اس کے کام غلط ہوتے ہیں، تو اس کے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خدا کی قسم ہرگز وہ شخص مومن نہیں، ہرگز وہ شخص مومن نہیں، اور 3 دفعہ یہ بات دہرائی، یعنی اس میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ہرگز اس شخص کا ایمان نہیں جو ایمانت دار نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان ہے خالی ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہے تو اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم الملزوم ہیں۔ اور یہ جو اللہ زینا آمنوا وعملوا الصالحات ہے، یہ نارملی یہاں تک آیت آتی ہے، قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ یہ جو آگے ہے یہ اس صورت کی اسپیشلٹی ہے، یعنی اس میں خاص طور پر جرنل چیز کو اسپیسیفک کیا گیا کہ وہ نیک اعمال کیا کیا ہیں۔ وہ ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کی تاکید کرنا۔ وتواصوا بالحق، تواصوا کا لفظ جو ہے یہ وصیت سے نکلا ہے، یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک چیز کی تلقین کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ بالحق، حق کی۔ حق کا لفظ جو ہے یہ مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز کے لیے جو حقیقتاً کسی جگہ پر موجود ہو اسے حق کہا جاتا ہے، اور مطلب کہ ریالٹی۔ اور اسی طرح ٹروتھ کے لیے یعنی سچ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر اخلاقی لحاظ سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہو، جیسے والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ہسبینڈ یا وائف کا حق ہے، تو وہ چیز اس میں حق میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حق کا لفظ جو ہے یہ کسی بامقصد چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حق کہا ہے۔ وتواصوا بالحق کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، قرآن سے نصیحت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ صبر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا، جمے رہنا، مطلب مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا، اور اپنے عقیدے پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے۔ مطلب ظاہری سی بات ہے جب آپ دوسرے لوگوں کو حق کی بات کریں گے، سچی بات بتائیں گے، غلط کاموں سے منع کریں گے، تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کی مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات پر آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے۔ اب اگر اس صورت کو ہم سمرائز کریں تو اس میں کامیابی کا بنیادی معیار بتا دیا گیا، یعنی تمام انسان جو ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے۔ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، وہ 4 سبجیکٹ ہیں جن میں پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کسی کورس میں یا کسی جگہ پر ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی کالج وغیرہ میں، تو وہاں پہ 4-5 سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کو پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 سبجیکٹ میں تو 100% مارکس لے لیں اور 2 میں بالکل فیل ہو جائیں یا ان کو چھوڑ دیں اس کے پیپر کو۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے ٹوٹلی۔ تو اسی طرح یہ 4 جو ہیں وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ پاس ہو جائیں گے، باقی سارے انسان جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے۔ اور اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کسی مریض کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اس میں اس نے 4 میڈیسن لکھی ہیں، 4 دوائیاں لکھی ہیں۔ اب وہ مریض جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں سے 2 دوائیاں استعمال کر لے اور 2 کو چھوڑ دے، 2 کو یعنی نکال دے، تو اب وہ پھر اس ڈاکٹر کا نسخہ نہیں رہ جائے گا، یہ آپ کا اپنا پرسنل نسخہ بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ صرف 2 دوائیاں کھانے سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ تو اسی طرح یہ 4 چیزیں، اس میں سے کوئی بھی چیز ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اس میں سے ہم 2 چیزیں چھوڑ دیں گے اپنی مرضی سے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن وہ ہمارے نقصان کا باعث بنے۔ اس صورت کے حوالے سے امام رازی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے خسران کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور کامیاب یا نجات صرف ان لوگوں کی ہوگی جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں گی، یعنی یہ 4 صفات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور اس حوالے سے ہماری یہ صورت جو ہے سورہ عصر، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں 4 بنیادی چیزیں بتا دی گئیں جس کے ذریعے کامیابی مل سکتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ امیر ہے یا وہ بہت زیادہ مشہور ہے تو ہم سمجھتے ہیں واہ کیا قسمت ہے اس کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، حق بات کی وصیت کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے، وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ مطلب اگر کوئی بندہ ہے وہ دنیاوی طور پہ چاہے غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس میں یہ 4 صفات موجود ہیں تو وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہے یا اس کی بہت بڑا محل یا کوٹھی ہے، اس کے باوجود اگر اس کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، وہ فیل ہو گیا، یعنی وہ نقصان میں ہے۔ یہاں پہ اس صورت سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے۔ مطلب اس صورت میں کامیابی کا اور ناکامی کا معیار جو ہے اس کو بالکل کلیئر کٹ کر دیا گیا کہ تمام انسان نقصان میں ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور صرف وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے یا نجات پائیں گے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں
اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری سورہ عصر۔ صدق اللہ العظیم۔